وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى. معزز و محترم بزرگان دین، دینی و ایمانی بھائیوں، پیارے دوستوں، جنات اور شیاطین کی دنیا کے تعلق سے یہ ہفتہ واری درس مسلسل چل رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جنات اور شیاطین کے تعلق سے جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. پچھلے کچھ دروس میں جنات شیاطین انسانوں کو کس طرح سے ستاتے ہیں، جناتوں کے انسانوں کے ستانے کے طریقے، تکلیف پہنچانے کی شکلیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی. چنانچہ چند شکلوں کا ذکر ہوا تھا کہ شیطان برے خواب کے ذریعہ انسان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی گھر میں آگ لگا کر، انسان کے گھروں میں وہ آگ لگا کر بھی انسان کو مصیبت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اسی طرح سے ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے اور بچہ اس کی وجہ سے روتا ہے. اسی طرح سے انسان کی موت کے وقت آ کر جنات شیاطین یہ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس سے کلمہ ادا نہ ہو اور اس کی موت کفر اور شرک پر واقع ہو تو موت کے وقت بھی ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت قسم کی بیماریاں جو شیطان کی وجہ سے انسان کو لگتی ہے، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری. اسی طرح سے عورتوں میں خاص بیماری ہوتی ہے استحاضے کی، ایک خون آتا ہے جو عورت کے رحم سے نکل کر شیطان کے وہاں تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ خون نکلتا ہے. تو استحاضے کا خون بھی شیطان اور جنات کے ستانے اور تکلیف پہنچانے کی ایک قسم ہے. اسی طرح سے انسان کے کھانے میں وہ شریک ہو جاتے ہیں، پینے کی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، اور انسان کے گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں. اس طرح سے بھی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وسوسے کے ذریعہ ان کا تکلیف پہنچانے کا طریقہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آسیب زدگی، یعنی انسان کے جسم میں داخل ہو کر شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور سب سے اخیر میں ایک چیز میں نے بیان کی تھی کہ بعض انسان یہ شیطانوں اور جناتوں کی مدد سے انسانوں کو ہی پریشان کرتے ہیں، یعنی جادوگری، جادو کے ذریعہ انسان کو ستایا جاتا ہے، اور جادو کرنے میں جادوگروں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ جنات اور شیاطین کا ساتھ ہوتا ہے. تو آج کے درس میں جادو کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جادو کسے کہتے ہیں. جادو ہم سب جانتے ہیں کہ اسے ہمارے ہاں عام بول چال میں انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہوئے میجک کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسے سحر کہا جاتا ہے، اور اس کے کرنے والے کو ساحر کہا جاتا ہے، یعنی جادوگر. تو جادو کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو جادو کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سحر، تو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، کسی چیز کو دوسری چیز کی طرف مائل کر دینا، اس کو جادو کہتے ہیں. اور دوسرا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کا سبب پوشیدہ ہو، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے رونما ہو لیکن ہمیں اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہ چل سکے، سمجھ میں نہ آئے، اور اس کی حقیقت ہم سے پوشیدہ رہ جائے کہ ابتداً
یہ چیز کیا تھی اور کیا ہو گئی اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہ آئے اسے سحر کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو بھی جادو سے تعبیر کیا ہے۔ دو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں وعظ کی، نصیحت کی، تقریر کی، اور ان کی تقریر اتنی اچھی تھی کہ سننے والے سب اس کے گرویدہ ہو گئے، یعنی سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ جو تقریر، جو نصیحت کی بات، جو خطاب انسان کرتا ہے وہ بھی جادو کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس سے بھی انسان ایک سوچ سے دوسری سوچ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو جادو کی تین شکلیں، یعنی تین طرح کی چیزوں سے مل کر جادو بنتا ہے، یا تین طرح کی چیزوں کو جادو کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز اس میں ہوتا ہے ہاتھ کی تیزی، انسان کے ہاتھ کی مہارت، ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کے کمالات اور ہنر، اس کو میجک بولتے ہیں۔ جیسے کوئی کرتب دکھاتا ہے، بہت سارے ٹی وی شوز کے اندر یہ جادوگری، یہ میجک دکھایا جاتا ہے کہ جادوگر دکھانے والے کسی چیز کو کسی پنجرے میں داخل کرتے ہیں، پھر پردہ ڈالتے ہیں، پھر کتے کو داخل کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس سے انسان کو نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ان کا ہنر، ان کا کارنامہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا سبب نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے ایک جانور انسان بن گیا، یا کس طرح سے انسان کی کھوپڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی، یا کس طرح سے انسان اپنی حیت چھوڑ کر دوسری حیت میں آ گیا، تو اس کا سبب ظاہر نہیں ہوتا، انسان کو اس میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ان کی مکاری ہوتی ہے، ان کی فریب کاری ہوتی ہے، ان کا دھوکہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کی صفائی سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جادو ہوتا ہے تخیل، شعبدہ بازی، یعنی نظر بند، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کچھ منتر پڑھ کر ہوتا ہے، منتر پڑھتے ہیں جو عام طور پر گلی محلوں میں یا بازاروں میں یا بڑے بڑے شہروں میں عام جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں یہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں وہ لوگ، اور نظر بند کر کر کچھ چیزیں پڑھ کر، منتر پڑھ کر دیکھنے والوں کی نظر میں ایسی چیز دکھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ چیز بھی حق ہے، یہ چیز حق ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے بعض لوگوں کو اس کا اختیار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں موسیٰ اور ان کی فرعون کی قوم کے چند جادوگروں کا ذکر فرمایا ہے کہ فرعون نے بلایا اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے میں کہ آؤ موسیٰ کا مقابلہ کرو، تو جادوگروں نے پہلے اپنی رسیاں جو ان کے ہاتھ میں تھی یا ان کی لکڑیاں زمین پر ماری، زمین پر رکھی، تو سب کے سب کیا ہے؟ بڑے بڑے سانپ اور اژدہے بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال آنے لگا کہ یہ مطلب یہ اژدہے، یہ سانپ بن گئے ہیں اور یہ جادو ہے، تو موسیٰ عجیب خیال کرنے لگ گئے تو ان کے جادو کو دیکھ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ وہ تخیل اور شعبدہ بازی ہوتی ہے اور نظر بند ہوتی ہے، جس کا استعمال کر کے ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اور تیسری چیز، کسی چیز کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرنا، یعنی صحت مند انسان کو بیمار کر دینا، اور اسی طرح سے یا اس کو چڑچڑا کر دینا، یا انسان کے جسم میں ایسی چیز کرنا کہ اس کے جسم میں تبدیلی آ جائے، اور یہ جادو کی سب سے اہم قسم ہے، جادو کی سب سے اہم قسم جس کے ذریعہ انسان کو ستایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کہ انسان کی ایک حالت کو بدل کر دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ آج دیکھیں گے
کہ بالکل ہٹا کٹا نوجوان، صحت مند نوجوان، اور اس پر جادو کرایا جاتا ہے جنات کی مدد سے، جادوگروں کا سہارا لے کر جادوگر جنات کی مدد سے اس پر جادو کرتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہٹا کٹا انسان چند دنوں میں بالکل لکڑی کی طرح سوکھ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یا اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں چڑچڑا بنا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاتا ہے، اور لوگوں سے ملنا اسے پھر برداشت نہیں ہوتا، لوگوں سے مل نہیں پاتا، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں جو جادوگروں کے ذریعہ انسان کو جنات اور شیاطین کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے، اور یہ جادو کی بہت اہم قسم ہے، اور اس قسم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں سے جادو کو نہیں مانتے جادو کی حقیقت، اور نہیں مانتے کہ جادو کوئی چیز ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ اس جادو کے مسئلے کو بیان کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان کافر نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، تو جادوگری سکھانے والے یہ شیاطین ہی ہیں، اور اس کے ذریعہ وہ کیا کرتے تھے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کے ذریعہ میاں بیوی میں تفریق کر دیتے تھے۔ دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ معاملہ چلتا ہے جادوگری کا، کہ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، لیکن جادو کے ذریعہ ان کی محبت کو ختم کیا جاتا ہے، ان میں جدائی ڈالی جاتی ہے، اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو الگ کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ جادو کے ذریعہ انسان کے مزاج کو بدلا جاتا ہے، انسان کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو ہوا تھا، کہ جادو کا وجود ہے۔ بخاری مسلم کی روایت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ آپ نے کام کیا نہیں ہوتا تھا، آپ نے کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، پھر انہوں نے بتایا کہ آپس میں بات چیت کی کہ اس آدمی پر کیا ہوا ہے، یعنی اس محمد پر کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے بتایا پہلے سے کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو پوچھا کہاں پہ کیا گیا ہے، کہا فلاں کنویں کے اندر چیز رکھی گئی ہے۔ کس چیز پر ہوا تھا، کنگھی، ان کے بال ان کی کنگھی میں تھے، تو ان کنگھی کے بال، کنگھی کو لے کر، ان بالوں کو لے کر جادو کیا گیا، اور جادو کرنے کا والے کا نام لبید یہ ایک یہودی شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یہ نازل ہوئی۔ اس جادو کے اندر 11 گرہیں تھیں، تو اللہ کے رسول ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کو کھولتے تھے، تو اس طرح سے جادو آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو جادو کا حق ہے، ایک مسلمان کو جادو کو حق ماننا چاہیے، اس کی حقیقت پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے دلائل اس بات کے ملتے ہیں کہ جادو کے ذریعہ شیطانوں کی مدد لے کر انسان کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے انجام پاتا ہے، جادو کیسے انجام پاتا ہے، جادو کیسے ہوتا ہے؟ تو جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کچھ کھلا پلا کر، یعنی جادو کرنے والے کچھ کھلائیں گے آپ کو، تو آپ کے جسم میں جائے گا، پھر آپ کا جسم جو آپ کے جسم کی صحیح حالت ہوتی ہے اس سے ہٹ جائے گا، اور آپ کے جسم وہ حرکتیں کرے گا جو ایک تندرست اور صحیح سالم جسم نہیں کرتا ہے۔ تو کھلا پلا کر بھی یہ جادو ہوتا ہے۔ جب علاج کرنے والے علاج کرتے ہیں تو پھر جس کو جادو ہوا ہے اس کو الٹی ہوتی ہے، پھر کبھی اس کے پیٹ میں لونگ نکلتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں نکلتی ہے، تو کھلا پلا کر بھی جادو ہوتا ہے، اور یہ بھی جادو بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اکثر نوجوان جن کے بارے میں ہمارے پاس فون آتے ہیں
کہ کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، الٹی ہو رہی ہے، کبھی کوئی چیز نکل رہی ہے، کوئی اور چیز نکل رہی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والے خود ان کے رشتہ دار تھے، خود دوست و احباب تھے، تو اس کی زندگی سے حسد رکھتے تھے اور اس کو برباد کرنے کے لیے چاہے اس کے شادی شدہ زندگی کا معاملہ ہو یا کاروباری معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اسے برباد کرنے کے لیے وہ جادو کراتے ہیں۔ اسی طرح سے جادو کرنے کے لیے جادوگر ستاروں کا استعمال کرتے ہیں، ستاروں کا استعمال کر یہ جادو کر کے جادوگر انسان کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن جادو کی سب سے اہم قسم انسان کے اندر جنوں کے ذریعہ تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، یعنی جنوں کا سہارا لے کر، جناتوں کا سہارا لے کر انسان کے اندر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ جادو کی سب سے اہم قسم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جناتوں کو، انسانوں کو، سب کو جمع کرے گا۔ قالوا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، اللہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کو بہت اپنا تابع بنایا، انسانوں سے بہت کام لیا تم نے دنیا کے اندر، انسانوں سے بہت فائدہ اٹھایا، انسانوں سے بہت سارے تم نے الٹے سیدھے کام کروائے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو انسانوں میں سے شیطانوں کے دوست تھے، جناتوں کے دوست تھے دنیا میں، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ دنیا میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جناتوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے جناتوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان جناتوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی انسان جناتوں سے جادوگری کے ذریعہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے چاہے تکلیف جسمانی ہو، روحانی ہو یا دنیاوی ہو، دینی ہو، کیسی بھی تکلیف ہو وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جادو جن کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جادو کبھی بھی جن کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جادو جو ہوگا، جادوگر جو جادو کروائے گا وہ جن کی مدد سے ہی کروائے گا۔ اب جن جادوگر انسان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ تو جن جو جادوگر انسان کی مدد کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جادوگر انسان جو جنات سے مدد لے رہا ہے وہ ان کی تعریف کرے، یا ان کا جو جنات کا سردار ہوتا ہے اس کی تعریف کرے، تو تعریف سے خوش ہو کر وہ انسان جادوگر کی مدد کرتے ہیں۔ جو جادوگر انسان ہوتا ہے جو ان سے جادو کرواتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جنات اس جادوگر انسان سے شرکیہ کام کروانا چاہتے ہیں، کفریہ کام کروانا چاہتے ہیں، ایسے کام کروانا چاہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی شریعت کی مخالفت کروانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ اتنی جادوگر اتنی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اتنے کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں کہ جتنے دنیا میں کوئی اور نہیں کرتے، عام انسان کوئی اور نہیں کرتے۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے تو جادوگر اتنے گندے میلے کچیلے رہتے ہیں، ہفتوں تک نہاتے نہیں ہیں، گندگی میں رہتے ہیں۔ جادوگروں کے گھروں میں جو جاتے ہیں یا جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے گندگی میں رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں اور بدبو میں رہتے ہیں، تو صفائی ستھرائی سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جنات جادوگروں سے قرآن کی توہین کرواتے ہیں، قرآن کی توہین کرواتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا پلٹا لکھواتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کی آیتیں الٹا لکھو۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کو خون سے لکھواتے ہیں، خون سے لکھو۔ اسی طرح سے اللہ کے ناموں کو، اللہ کے جو نام ہیں ان کو گندی گندی چیزوں سے لکھواتے ہیں، اور اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کراتے ہیں، بلی چڑھواتے ہیں، بلی۔ کچھ تو جادوگر جنات کے کہنے پر جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلیاں چڑھاتے ہیں۔ جناتوں کو خوش کرنے کے لیے جادوگر ہوتا ہے بہت سارے جگہ پر کہ معصوم بچوں کو پکڑ کر ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے، تاکہ جس کے لیے جادو کیا جا رہا ہے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے یا کسی
تکلیف سے اس کو آزاد کیا جائے۔ اسی طرح سے جادوگر لوگوں کو وہ قبرستان میں بٹھواتے ہیں، تم قبرستان میں بیٹھو اور قبرستان میں یہ فلاں فلاں کام کرو اور اس طرح سے یہ کام کرو۔ تو جادوگر کیوں کرتے ہیں یہ سب کام؟ بعض جادوگر تو کہتے ہیں پیسے کے لیے، پیسے لیتے ہیں وہ۔ ہمارے مکرانے میں بھنگی لوگ جادو کرتے ہیں، بتانے والوں نے کہ یہاں پر بھنگی ہے نا، جو بھنگی ہوتے ہیں وہ جادو کرتے ہیں۔ کچھ تو بھنگی پیسے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں شہرت کے لیے، ان کا نام ہوگا کہ بھائی یہ بہت بڑے جادوگر ہیں اور ان کا بہت بڑا سکہ چلتا ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے جادو کرتے ہیں، یا جو ان سے جادو کا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ انتقام کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے اور اسلام کے اندر اس کا ثبوت ہے، اور بہت ساری دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو ہوتا ہے۔ اب جادو کی مختلف شکلیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعہ انسان کو ستایا جاتا ہے اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، اور کس طرح سے جنات پھر انسانوں پر حاوی ہوتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جادو کے تعلق سے اگلے درس میں آپ کے سامنے اور مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھیں، اور انسانوں میں جو جادوگر جنات اور شیاطین بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے والا بنائیں اور اس کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھنے والا بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم۔